بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے کیسز میں، بہت زیادہ کیسز کے اندر ہمیں اپنے سابقہ رویے پہ پچھتانا پڑتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، میں کیا کرتی رہی ہوں، ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اور عموماً یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ضائع کرتا رہا ہوں، میں اپنی توانائی ضائع کرتی رہی ہوں، میں اپنے پیسے ضائع کرتی رہی ہوں، میں اپنی اپرچونٹیز ضائع کرتا رہا ہوں۔ یہ پچھتاوا ہمیں بہت ہی کامن اور بہت ہی کامن نظر آتا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بہت بہتر ہوتی اگر میں اس وقت یہ رویہ اختیار کرتا، اگر میں اس وقت جو ہے اپنا ٹائم، اپنے پیسے اور اپرچونٹیز کو ضائع نہ کرتی۔ ہمیں یہ سب سے کامن پچھتاوا جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ تو یہ ہے۔ اور یقیناً یہ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اسپوائل ہو گئی، میری زندگی خراب ہو گئی، کاش میں اپنی زندگی کو خراب نہ کرتا، کاش میں اس وقت یہ بات سمجھ جاتی، کاش میں اس وقت یہ محسوس کر لیتا، میں یہ ریئلائز کر لیتی، کاش میں لوگوں کی باتوں، کاش میں اپنے بڑوں کی باتوں کو دھیان سے سنتا، سمجھنے کی کوشش کرتی، کاش میں لوگوں کے جو کامنٹس ہیں، اپنے جو ویل وشرز کے جو کامنٹس ہیں، کاش میں ان کی جو ایڈوائس ہے ان کو میں سنتا، سمجھتی اور عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ Now, keeping in view this sort of thing، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا رویہ آج بھی ہم عمر کے جس حصے کے اندر ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم کیا کریں کہ آئندہ کم از کم ہم آئندہ جو ہے اس طرح کے پچھتاووں سے بچ سکیں، اور خاص کر ہماری جو ینگر فوک ہے ان کے لیے ہم ان کو کیا بتائیں، ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے ہم ان کو کیا بتائیں، ہم ان کو کیا سکھائیں، تاکہ کل جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال اور اس طرح کی جو سرکمسٹانسز ہے ان سے وہ بچ سکیں۔ بات یہ ہے کہ مستقبل کے اندر دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ کیا کریں؟ مستقبل کے اندر دیکھنے کی عادت ڈالیں کہ آج سے 20 سال بعد، یا یوں کہیں کہ میرے بڑھاپے کے اندر کیا سچویشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ 20 سال کے بعد جو ہے وہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا، کھڑی ہوں گا، اور میری کیا ضروریات ہوں گی، اور میری کیا خواہشات ہوں گی، اور میری کیا سوچ ہوگی، اور میری کیا فیلنگز ہوں گی، اور ان ساری باتوں کو مستقبل کے اندر جھانکنا جو ہے، مستقبل کے اندر جھانک کر اپنی جو اس وقت کی جو ضروریات ہیں، اس وقت کی جو خواہشات ہیں، اس وقت کے جو احساسات ہیں، اس وقت کی جو فیلنگز ہیں، اس وقت کی جو سچویشن اور سرکمسٹانسز ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کو بھانپنے کی، ان کو فورکاسٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور پھر ان باتوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنے رویوں کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے طرز عمل کو، اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنی سوچ اور فکر کو، اپنی جس ڈائریکشن کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کا ہم اس کے بعد کریں، اور پھر اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں پچھتاووں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم آج میری عمر کے لوگ اور جتنے بھی جو لوگ ہیں 50s کے اندر، 40s کے اندر، 60s کے اندر، جو 50 سے 60 سال والے ہیں، جو 40 سے 50 سال والے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ ایک بھاری پوٹلی جو ہے پچھتاووں کی، پریشانیوں کی ان کے ہمراہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے، کاش وہ لوگوں کی باتوں کو سن لیتے، کاش وہ مستقبل کے اندر
جھانک سکتے۔ تو یہ گزارش ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل کے اندر ہمیں اس طرح کی صورتحال کا، اس طرح کے سرکمسٹانسز کا، اس طرح کی چیزوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کا وقت آج ہے، اس کا وقت فیوچر نہیں ہے۔ فیوچر کے منتظر نہ رہیں، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ پھر ایک حالات جو ہیں، ایک یہ دنیا جو ہے، یہ سرکمسٹانسز جو ہیں، یہ بہت ظالم ہیں، یہ کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتے۔ حالات جو ہیں اور لوگوں کے رویے جو ہیں، حالات جو ہیں اور لوگوں کے رویے جو ہیں، یہ کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتے، یہ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم بھی کسی پہ رحم نہ کریں، ہم بھی کسی پہ بھلائی نہ کریں۔ ہمیں ضرور کرنا ہوگا، اور اس وجہ سے کرنا ہوگا کیونکہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس ختم ہونے والی زندگی جو ہے، جس عنقریب ختم ہونے والی زندگی جو ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہونا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور ہماری آج کی جو زندگی ہے، یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اس بات پہ ہماری آنے والی زندگی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ جزاک اللہ۔